جہاں پہ وہ برائی کو دیکھتا ہے تو مومن کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ روکے برائی کو. جب گناہ کا کام دیکھیں اس کو برا محسوس کریں. ہم اکثر نا برائی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے اسٹیٹس کے پہ میوزک لگایا ہوا ہے، ہمیں تو برا بھی نہیں فیل ہو رہا ہوتا کہ اچھا اس نے میوزک لگایا ہوا ہے. بلکہ ہم خود ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے میوزک، لہٰذا ہم اسٹیٹس کو اسکپ کر کے ہم آگے چلے جاتے. یعنی کہ ہم کسی انسان کو برا نہیں کہیں، لیکن اس کے عمل کو تو ہم برا کہہ سکتے ہیں نا. کہ ایک بندے نے اگر اسٹیٹس لگایا ہے، میوزک لگایا ہے، میوزک کے یا پھر اپنی پکچر وغیرہ کچھ اس طرح کی اپلوڈ کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ میوزک اس کے اسٹیٹس میں آپ نے جب دیکھا ہے تو کم از کم 10-15 لوگ تو ہیں. 15 لوگوں کو وہ بندہ گناہگار کر رہا ہے اور اعلانیہ طور پر یہ گناہ کر رہا ہے، اور ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا دل میں. ہمیں کوئی تڑپ، کوئی دین کا مذاق اڑتا ہوا کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے آیا کہ ہم مومن ہیں بھی یا نہیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کر کے آ کے ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے، یا ہمارے آس پاس لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے، کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، تو کسی کی عزت اچھالنے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کی آبرو ریزی کی جا رہی ہوتی ہے کسی کی. ہم خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں دل میں برا تو نہیں محسوس ہوتا. ہم یہ تو نہیں سوچتے نا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اس نے کتنی غلط بات کہہ دی ہے، ہمیں اس کو ٹوکنا چاہیے، روکنا چاہیے. بس زبان کو لگام دے دو. کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، لیکن بے مزے سے دوسروں کے سامنے جا کے کسی کی ایسی ایسی خامیاں بیان کر کر کے اس کو ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے کی عزت کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں، اور سامنے والے برا بھی محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں کیا، وہ کر رہے. تو مومن کی زندگی ہمیشہ ان دونوں پہلوؤں کے اوپر گزرتی ہے کہ اس نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا. جہاں کہیں پہ برائی نظر آتی ہے روکیں. جو آپ کے ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس کو ہاتھ سے روکیں، جہاں پہ زبان سے منع کر سکتے ہیں زبان سے منع کر لیں، اور جہاں پہ آپ دل میں برا جان سکتے ہیں اس کو دل میں برا جانیں. دل میں برا جاننا انتہائی کم سب سے لوسٹ تھنگ یہی ہے. اب ہم اس کو بھی اگر نہیں اپنائیں گے پھر ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، آیا کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں، ہم مومن ہیں بھی یا نہیں. تو جو کفار ہوتے ہیں نا، کفار، ان کے لیے پھر دنیا کی زندگی مزین ہوتی ہے. ان کا آخرت کے اوپر تو یقین ہوتا نہیں ہے، ان کو دنیا کی زندگی کی چہل پہل، رونقیں، یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. نئے برانڈز، نئی ایسی چیزیں، نئے گھر، نئی بلڈنگیں، نئی گاڑیاں ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. جب دوسروں کو ڈسٹرائے کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، بٹ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ آگے انجام کیا ہونے والا ہے. تو دنیا کی زندگی ایسے لوگوں کی نظر میں مزین بنا دی جاتی ہے جو کفار ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور یہ جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے یہ کفار سے درجات میں اوپر ہوں گے قیامت کے دن. والذین اتقوا، جو لوگ ڈرائے گئے یا جو لوگ ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقهم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یرزق، رزق دیتا ہے، بغیر حساب، بے حساب. تو اب ایمان والے اوبیسلی درجات کے اندر تو اوپر ہوں گے. ابھی تو کفار کو بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہم بہت ایڈوانس لیول کے اوپر ہیں. لیکن جس انسان کے اندر توحید ہے ہی نہیں، جس کے اندر اپنے الہ، جس ذات نے اس کو پیدا کیا، اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، اس کو وہ پہچانتا ہی نہیں ہے، تو دنیا کے سارے علوم حاصل کر لے، چاند ستارے وہ اپنے قابو میں کر لے، تب بھی اس کا کچھ فائدہ اس کو نہیں ہونے والا. تو اگر مومن ایک انسان کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس اگر دنیا نہیں بھی ہے نا، تب بھی ہی از دا لکیسٹ ون. ایک بلینئر جو کافر ہے اس سے ایک بہتر ہے جو جھونپڑی میں رہنے والا مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے.